الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان شکر ہے، خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کے مبارک دن ہم سب کو اپنے گھر میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. محترم حضرات، ذوالحج شریف کے ماہ کا اختتام ہے اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور آج اسلامی سال کا آخری جمعۃ المبارک ہے. انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اگلا جمعہ ہم نئے سال کے اندر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ذوالحج شریف کے آخری ایام یہ وہ ایام ہیں جن ایام کے اندر خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے زخمی ہونے اور آپ کے شہادت کے ایام ہیں، اور انہی ایام میں مختلف روایات کے مطابق اور کثیر روایات کے مطابق یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، یوم شہادت ہے۔ آج اسی مناسبت سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیجئے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین ہمارے لیے بہترین رہنمائی کا سبب ہیں، جن فرامین کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت اور اپنے صحابہ کرام دونوں کی اہمیت کو امت کے سامنے واضح فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، فرمایا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح، کشتی نوح کی مانند ہے، من رقبہا نجا، جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیکم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو فرمایا ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ دو حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں صحابہ و اہل بیت کا مقام کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حدیث مبارکہ علماء کرام نے ان دونوں حدیثوں کو جمع کر کے یہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور نے اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل اس لیے قرار دیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب پوری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا تھا تو ایک نوح علیہ السلام کی کشتی ہی تھی جس کے اندر زندگی باقی تھی۔ کوئی ہوا کے اندر اڑنے والا پرندہ بھی جب تک نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار نہیں ہوا وہ اس عذاب سے محفوظ نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کشتی نوح کے اندر بیٹھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب سے محفوظ فرما دیا۔ میرے آقا نے فرمایا، اس دنیا کے عذابات سے، اس دنیا کی مشکلات سے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تکلیفوں پریشانیوں سے اگر نجات چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کے دامن کو تھام لو، ان کی محبت کی کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ جب کسی دریا کے اندر، سمندر کے اندر بحری بیڑا چلتا ہے، کشتی چلتی ہے، رات کی تاریکی ہے، مشرق مغرب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس وقت ستاروں کی رہنمائی کے ساتھ راستہ جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہم نے اہل بیت کی کشتی کا دامن تو تھام لیا، اس کے اندر سوار ہو گئے، اب اگر ہم نے رستہ تلاش کرنا ہے، ہدایت کے رستے پر، منزل مقصود پر اگر ہم نے پہنچنا ہے تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کی اقتداء پھر ضروری ہے۔ جس طرح سمندر میں چلنے والے بحری بیڑے کو آسمان پر موجود ستاروں کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی، فرمایا اسی طرح اہل بیت کا دامن پکڑنے والا اگر صحابہ کے دامن کو چھوڑ دے گا تو اسے بھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہدایت اگر چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان دونوں کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، اہل بیت کی کشتی کے اندر سوار ہونا پڑے گا، ستاروں کی مانند جو صحابہ ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ہی شعر کے اندر ہمیں ہمارا عقیدہ سمجھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، فرمایا جس بیڑے کے اندر ہم سوار ہیں وہ بیڑا ضرور پار لگے گا۔ کیوں؟ فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، وجہ کیا بتائی؟ فرمایا اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا اس لیے ہمارا بیڑا پار ہے کہ ہم اہل بیت کی کشتی کے اندر بھی سوار ہیں اور صحابہ کرام کے دامن کو تھامتے ہوئے ہدایت کے رستے پر بھی چل رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عظمتوں کے مینار ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد مصطفیٰ بھی ہیں، علماء فرماتے ہیں باقی سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں،
مرید وہ ہوتا ہے جو چل کر آتا ہے، بیعت کرتا ہے، اور مراد وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آقا تمنا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ میرا غلام بن جائے۔ فرمایا باقی سارے کے سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، اور حضرت عمر وہ ہیں جو مراد مصطفیٰ ہیں، جن کو دعاؤں میں مانگ مانگ کر میرے آقا نے طلب کیا ہے یا باری تعالیٰ عمر کے ذریعے سے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر بن خطاب۔ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کتنے بڑے شرف سے نوازا۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت کے اندر کوئی محدث ہے تو وہ میرا عمر بن خطاب ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرات المناجی شرح مشکات کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر محدث یعنی انبیاء ہوتے تھے، جن پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ انبیاء ہوتے تھے۔ فرمایا اگر اس امت کے اندر، میری امت کے اندر اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور اس کی تشریح کے اندر وہ حدیث مبارکہ، حضور کی صحیح حدیث مبارکہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا، میں خاتم النبیین ہوں، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بن خطاب کو نبی بنا کر بھیج دیتے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، حضور کے انہی فرامین کی برکت کس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں جھلک کر نظر آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 15 قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی 15 آیات، 15 سے 20 آیات تقریباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق، یہ محدث امت ہیں، یہ صاحب الرائے شخصیت ہیں۔ اور اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقام ابراہیم کے قریب پہنچے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کریں، ہم مقام ابراہیم پر نماز ادا کریں، کیا ہی اچھی بات ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو فاروق اعظم کی یہ رائے کتنی پسند آئی کہ رب کائنات نے فاروق اعظم کی اسی رائے پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو نازل فرما دیا۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ قیامت تک یہ طریقہ جاری فرمایا، ان کی رائے کے مطابق رب کا حکم نازل ہوا۔ اور پھر دوسری آیت مبارکہ، چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھی نا، پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے، آپ جانتے ہیں اسلام جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ امت پر نازل ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ احکامات کے اندر جو ہے وہ سختی لائی گئی۔ پہلے شراب جو ہے وہ بالکل حرام نہیں تھی، پھر جو ہے وہ کلی طور پر شراب کی حرمت کا حکم جو ہے وہ نافذ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ احکامات نازل ہوئے، پردے کے احکامات پہلے نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے قریب انہوں نے کسی کام کے لیے جانا ہوتا نا تو بے دھڑک جو ہے وہ چلے جاتے تھے ان کے سامنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم ارشاد فرما دیں۔ تو رب کائنات کو حضرت عمر کی یہ رائے اتنی پسند آئی کہ پردے کے حکم کو رب کائنات نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ جب بھی تمہیں میرے نبی کی ازواج سے گفتگو کرنی ہو، بات کرنی ہو، تو آج کے بعد بے دھڑک سامنے نہیں چلے جانا، بلکہ عمر کی رائے کے مطابق پردے میں رہتے ہوئے میرے نبی کی ازواج سے بات کرنی ہے، پردے میں رہ کر بات کرنی ہے، سامنے نہیں جانا۔ تو یہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہو رہی ہیں۔ تو جس کی زبان کی رائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو، اللہ نے حضور کی نظر میں اسے کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ تیسری آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ شان نزول آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیتا ہوں، پھر آیت مبارکہ پیش کروں گا۔ عبداللہ ابن ابی کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا، یہ منافقوں کا سردار تھا، اور منافقین نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کافروں نے بھی نہیں پہنچایا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا جس نے بے شمار جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے، تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا،
یہ جب مرا نا تو اس کے جو بیٹے تھے نا وہ صحابی رسول، سچے عاشق رسول اور صحیح عقیدہ مومن تھے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میرے باپ کے کفن کے لیے اپنا جبہ مبارک عطا فرمائیں، اور دوسرا گزارش یہ ہے کہ آپ میرے باپ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ بھی عطا فرما دیا۔ جبہ عطا فرمانے کے اندر یہ حکمت تھی کہ غزوہ بدر کے اندر جب حضور کے چچا حضرت عباس اسیران بدر کے اندر آئے تھے، چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ اس غزوے میں حضور کے مخالف تھے، اسیر بن کر جب ان کے سامنے قیدی بن کر آئے تو عبداللہ ابن ابی نے اس وقت اپنا کرتا ان کو دیا تھا، تو حضور اس کا بدلہ دینا چاہتے تھے، اس لیے حضور نے اپنا جبہ مبارک عطا فرما دیا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے اندر بھی حکمت تھی۔ حضور اللہ کی عطا سے غیب دان نبی جانتے تھے کہ اس کے اثرات کہاں تک مرتب ہوں گے۔ میرے آقا نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ کو پڑھا دیا۔ حضرت عمر بار بار اصرار کرتے رہے، یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، آپ اس کی قبر پر نہ جائیں، یہ منافق تھا، آپ اس کی نماز جنازہ کے لیے نہ جائیں، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، یا رسول اللہ میں گزارش کرتا ہوں۔ لیکن حضور رب کی عطا سے غیب دان نبی جانتے تھے اثرات کہاں تک مرتب ہونے ہیں۔ میرے آقا نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے قبیلے کے 1000 منافق اس کے بعد پکے اور سچے مسلمان بن گئے، پکے مسلمان بن گئے کہ ہمارا سردار بھی جب حضور کے وسیلے سے حضور کا جبہ پہن کر قبر میں جانا چاہتا ہے تو پھر ہمیں بھی حضور کی سچی محبت سینے میں بسا لینی چاہیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصرار تھا، یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، لیکن جو ہی نماز سے فارغ ہوئے رب کائنات نے حضرت عمر کی رائے پر قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے محبوب اس کی نماز جنازہ تو پڑھا دی ہے، آج کے بعد آپ نے ان میں سے کسی کی نماز جنازہ کو نہیں پڑھانا، اور صرف نماز جنازہ ہی نہیں، فرمایا ان کی قبر پر بھی جا کر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اور اس کے بعد منافقین بد مذہبوں کی نماز جنازہ پڑھنا شریعت کے اندر حرام قرار دے دیا گیا۔ یاد رکھیے ہمارے حکمران جو ہے نا، اکثر کوئی بڑا مالدار کافر مر جائے نا تو چلے جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کی قبر پر بھی جا کر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بد مذہب ہے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، بد عقیدہ ہے، تو اس کے جو ہے وہ نماز جنازہ کے اندر شرکت کر رہے ہیں، وہاں جو دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے تمام مفسرین نے، یا میں آپ کے سامنے حوالہ عرض کر رہا ہوں، کوئی جو ہے وہ ہواؤں کے اوپر اڑتی ہوئی بات نہیں عرض کر رہا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84 آپ کھول کر اس کی تفسیر پڑھ لیں، تفسیر صراط الجنان اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بد عقیدہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب سیاستدان کوئی بھی جناب کافر بد مذہب مر جاتا ہے، اگر بڑا امیر مالدار تاجر قسم کا آدمی ہے تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر جو ہے وہ تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ چند مثالیں عرض کی ہیں، تقریباً 15 سے 20 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عین رائے کے مطابق رب نے نازل فرمائی ہیں، اور جس کی رائے کے مطابق رب قرآن نازل کر رہا ہو، جس کی رائے کے مطابق رب قرآن نازل کر رہا ہو، اگر اس پر سب و شتم کوئی کر رہا ہو تو وہ کتنا بڑا بدبخت ہے۔ اگر اس کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے، ان پر سب و شتم کرنے کی کوشش کرے تو وہ کتنا بڑا بدبخت ہے جو اہل بیت کے ذکر کی آڑ کے اندر اصحاب رسول کے اوپر بغض جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اور صحابہ کرام پر سب و شتم کرتا ہے۔ یاد رکھیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا ذکر آپ نے بے شمار مرتبہ یہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر جو ہے یہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ جب حضرت علی کا ذکر آتا ہے تو منافق کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ذکر مومن سنتا ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھ جایا کرتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ تو جس طرح حضرت علی کا ذکر مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے، اسی طرح حضرت عمر کا ذکر سن کر بھی بعض شیطان لوگ اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کئی محفلوں کے اندر یہ دیکھا ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کا ذکر چھڑتا ہے، دعائے مصطفیٰ کا ذکر چھڑتا ہے، حضرت عمر کا ذکر چھڑتا ہے، تو لوگ اٹھ کر جو ہے وہ دوسرا رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟
اس پر بھی میں حدیث مبارکہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5775 5775 یہ حدیث مبارکہ۔ اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو کتاب دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی اگر تصویری طور پر اس کی دلیل چاہتا ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ سنیے مشکات شریف کی حدیث مبارکہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خواتین تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فوراً ان عورتوں نے پردہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عمر پہنچے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے۔ حضور کے تبسم پر سبحان اللہ تو ہونی چاہیے۔ حضور مسکرا رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کے چہرے کو مسکراتا رکھے، اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ان عورتوں پر تعجب ہو رہا ہے جو میرے پاس موجود تھیں، تمہارے آتے ہی فوراً پردہ کر لیا۔ روایت کی تشریح کے اندر علماء نے لکھا یہ حضور کے ازواج مطہرات تھیں جو حضور کے قریب موجود تھیں، تو ان کی کسی معاملے کے اندر حضور کے ساتھ باس مباحثہ چل رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پردے کے اندر عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم اپنی جان کی دشمن ہو جو حضور سے نہیں ڈرتی اور مجھ عمر سے ڈرتی ہو؟ تو ان عورتوں نے کہا ہاں، حضور رحمت للعالمین ہیں، آپ جلال والے ہیں، اس لیے ہم پردہ کر لیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر، یہ تو صرف خواتین ہیں، یہ تو صرف خواتین ہیں جو تمہارے آنے پر فوراً پردے میں چلی گئی ہیں۔ والذی نفسی بیدہ، فرمایا اے عمر اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد کی جان ہے، شیطان بھی اگر کسی رستے پر آ رہا ہو سامنے سے عمر آ جائے تو شیطان بھی عمر کو دیکھ کر رستہ بدل دیا کرتا ہے، شیطان بھی رستہ بدل دیتا ہے۔ یہ تو صرف خواتین ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر کا ذکر سن کر کسی کے چہرے پر پھٹکار پڑتی ہے، حضرت عمر کا ذکر سن کر اگر کوئی محفل سے اٹھ کر دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی شیطان ہے، اس کے دل کے اندر شیطانیت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ ثابت ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جلال ہے نا، اس کا غلط رنگ بھی نکالا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال والے تھے، ان کی ہیبت تھی، اس وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ تقیہ کیا کرتے تھے۔ اب اس کی تشریح میں آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا۔ لفظ تقیہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ ایک طبقہ جو ہے وہ خاص طور پر اہل بیت کی محبت کا دعوے دار یہ اہل بیت کے اوپر تقیہ کا الزام لگاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق کے جلال کی وجہ سے جی انہوں نے خلافت جو ہے وہ حاصل نہیں کی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ ایک طرف تو شیر خدا کہا جاتا ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں جی تقیہ کیا تھا اس لیے خلافت حاصل نہیں کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مجھے بتاؤ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جلال تھا جس وجہ سے اہل بیت یا کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تقیہ کرتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو بتاؤ یہ تو انسان تھے، کیا کبھی کسی کے دریا کے اوپر، کیا کبھی کسی پتھر کے اوپر بھی کیا کسی کے جلال کا اظہار ہوا ہے؟ کسی کے جلال کی وجہ سے کیا کسی دریا نے بھی کسی کا حکم مانا ہے؟ حضرت عمر تو وہ ہیں دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، حضرت عمر رکا لکھتے ہیں اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلنا شروع کر دے، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو کبھی مت چلنا۔ یہ رکا دریائے نیل میں رکھا جاتا ہے، دریائے نیل بھی چلنا شروع کر دیتا۔ دریا پر بھی کیا کسی کے جلال کا اثر ہوا ہے؟ دریائے نیل کیوں چلنا شروع ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ یہ ہیبت و جلال کی بات نہیں، یہ رب کے کرم کی بات ہے۔ جس پر کرم کر دیتا ہے کہ وہ دریاؤں اور پتھروں کو بھی حکم دیتا ہے تو وہ بھی اس کا حکم مان لیتے ہیں۔ مدینہ شریف کے اندر جب زلزلہ برپا ہوا حضرت عمر کے دور کے اندر تو حضرت عمر نے اپنا عصا زمین پر مارتے ہوئے کہا اے زمین رک جا، کیا عمر نے تمہارے اوپر عدل نہیں کیا؟ فوراً حضرت عمر کا یہ حکم سنتے ہی فوراً زلزلہ رک گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور جلال تو صرف کافروں اور منافقوں کے لیے تھا، اپنوں کے لیے کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے ایک گورنر کو احتراماً چھوڑنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، گورنر صاحب ساتھ چل رہے ہیں۔ مدینہ شریف سے باہر حدود سے باہر کچھ چھوٹی آبادی تھی، وہاں جب تشریف فرما ہوئے تو اس آبادی کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ دوڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں سے لپٹ گئے، فوراً ایسے ٹانگوں کے اندر آ کر لپٹ گئے۔ آپ خود تصور کریں کہ جس شخص کی طبیعت کے اندر جلال ہو، سختی ہو، کیا بچے اس کے قریب آتے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں، اپنے آپ آس پاس دیکھ لیں،
جو بندہ سخت طبیعت کا ہو، محلے کے بچے تو دور ہے، اپنے بچے بھی قریب نہیں آتے، اپنے بچے بھی قریب نہیں بھٹکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو وہ شعور دیا ہوتا ہے کہ وہ نگاہیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ بندہ محبت کرنے والا ہے یا یہ سختی کرنے والا ہے۔ جو سختی کرنے والا ہوتا ہے بچے اس کے قریب نہیں آتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں کے اندر آ کر یہ بچے لپٹ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جلال صرف کافروں اور منافقوں کے لیے تھا، اپنوں کے لیے جلال نہیں تھا، نرم دل تھے۔ اچھا، اس گورنر نے کیا کیا؟ وہ گورنر صاحب کہنے لگے جی اے عمر، اے امیر المومنین، آپ نے ان محلے کے بچوں کو اتنا فری کیا ہوا ہے، اتنا بے تکلف کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کی ٹانگوں سے آ کر لپٹ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی میں تو بڑے جلال والا ہوں، میں تو اپنے بچوں کو اس طرح قریب نہیں آنے دیتا، آپ نے محلے کے بچوں کو فری کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے پر فوراً جلال آ گیا، آپ فرمانے لگے گورنر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے انتخاب میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ گورنر صاحب کہنے لگے حضور کیا ہوا، کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ آپ فرمانے لگے تمہیں مشفق و مہربان سمجھ کر تمہیں گورنر کا عہدہ دیا تھا، لیکن جو بچوں پر مہربانی نہیں کرتا وہ خلق خدا پر مہربانی نہیں کرتا، لہٰذا تم گورنر کے عہدے کے اہل نہیں ہو، لہٰذا تمہیں گورنری کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے۔ گورنری کے عہدے سے کیوں ہٹایا؟ ایک بندہ جو ہے وہ بچوں پر شفقت نہیں کرتا تھا۔ ہمارے وزیر اعظم سے میرا یہ سوال ہے، وزیر اعظم صاحب کی تقریروں کے اندر اکثر آپ نے سنا ہوگا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر وہ تقریر کرتے ہیں، ان کی تقریر حضرت عمر فاروق کے حوالے سے شروع ہوتی ہے، حضرت عمر کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو میرا سوال ہے وزیر اعظم سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا گورنر اگر بچوں پر رحم نہیں کرتا، اسے گورنری کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تو مجھے بتائیں وزیر اعظم صاحب، یہ لاہور کے اندر ختم نبوت کے لیے نکلنے والے تحریک لبیک کے تقریباً 24 نوجوانوں کو جو شہید کیا گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ داروں کو کب آپ معزول کرنے والے ہیں؟ ان کو عہدوں سے کب ہٹانے والے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ قید و بند کی صحبتیں بے گناہ سعد حسین رضوی صاحب کو عدالت سے کلین چٹ ملنے کے باوجود اور پھر وہاں پر ظلم و تشدد کیا جانا، اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جب وہ ورک کرتی ہے نا، جب وہ کام کرتی ہے، تو پھر بڑے بڑے گورنر بھی واصل جہنم ہو جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے سابقہ سیاستدان جو ہیں وہ ملک سے بدر ہو جاتے ہیں، اپنے ملک کے اندر پاؤں رکھنے کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرنے پر قادر ہے، وہ فیصلہ کرے گا تو پھر تمہیں واپس مڑنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمارے حکمرانوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلفائے راشدین کے طریقے پر حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزاد وقار ان ایام کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور محبت میں وقت گزاریں، اگر ممکن ہو گھر کے اندر مختصر ختم وغیرہ کا اہتمام کر کے ان کے اشارے ثواب کے لیے دعا کریں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے انشاءاللہ ہماری تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے گا۔ آخری اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی اس جامع مسجد حاضہ جامع مسجد رحمت للعالمین کے اندر محفل ذکر شہدائے کربلا 22 اگست بروز اتوار بعد از نماز عشاء انشاءاللہ العزیز یہاں پر سجائی جائے گی، جس کے اندر خصوصی خطاب کے لیے فخر اہل سنت مجاہد ملت اسلامیہ خطیب اعظم جہلم حضرت علامہ مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری آپ خطاب کے لیے تشریف لائیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے 22 اگست بروز اتوار تقریباً 12 یا 13 محرم الحرام بنے گی، تمام احباب سے گزارش ہے آپ تمام احباب بھی ضرور شرکت فرمائیں، دوست احباب کو بھی محفل میں شرکت کی دعوت دیں اور اس محفل کی تیاری کے لیے انتظامیہ کے ساتھ بھی بھرپور تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔